السلام علیکم، میں نوید قصور آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی فارمیسی ٹیکنیشین۔ ایک تو ان کے سپلیمنٹری کا جو سپلی والے جتنے بھی بیچ تھے، کون کون سے بیچ ہیں، کب پیپر ہوں گے، ان کے داخلوں کی قبل لحاظ ڈیٹ ہے، کتنی فیس ہے۔ ایک تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی سپلی والے جتنے بھی بھائی ہیں وہ ویڈیو دیکھیں، اس میں تفصیل سے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ دوسری ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں اینول ایگزام 2021 سے 23 بیچ، باقی 20 سے 22 اور 19 سے 21 جن کی سیکنڈ ایئر رہتے ہیں ان کے ایگزام کے بارے میں بتایا تھا، کب داخلے جائیں گے، کتنی فیس ہوگی اور کب پیپر ہوں گے اور کیسے پیپر ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں میں نے ایک ذکر کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ ٹوٹلی کنسیپٹ چیک کرتے ہیں، کیونکہ اب زیادہ تر بچوں کے سوال یہی ہیں ہمارے پاس کہ ہماری تھیوری تو کلیئر تھی، ویوے میں جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ بھی ہم نے 70 to 80% ہم نے بتائے ہیں، پھر بھی ہمیں فیل کر دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے، تو اس میں کچھ مشینری کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تقریباً سب اسٹوڈنٹس کو مشینری کا آئیڈیا نہیں تھا، جو تقریباً 1 سال سے وہ فارمیسی ٹیکنیشین کے پیپر دے چکے ان کو نہیں پتہ۔ مختلف مشینری ہوتی ہیں اس کے اندر، جیسے سنگل پنچ، اس کے علاوہ سینٹریفیوج، مائکروسکوپ، سوکولر سپریٹس، اس طرح فارماکوگنوسی کے اندر جڑی بوٹیاں کا استعمال ہو جاتا ہے، اور فارماسیوٹکس میں چلے جائیں ڈسٹیگریشن، فریبلیٹر، اس طرح کی تقریباً ہر لیب میں 5 سے 6 مشینری سیٹ پڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کو میگنیٹک ہارڈ پلیٹ ہوتی ہے، جیسے فریبلیٹر ہوتا ہے، اس طرح جیسے کوگنوسی کی اگر بات کریں، کوگنوسی میں جڑی بوٹیاں اور سوکولر سپریٹس، اس طرح کی مشینری پڑی ہوتی ہے، ان کے بارے میں بچوں کو استعمال آنا چاہیے کنسیپٹ کلیئر کے طور پر۔ مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوگنوسی کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کون سی مشینری کا ذکر ہوتا ہے اور کس طرح کی ہوتی ہیں اور کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح فارماسیوٹکس کی اگر بات کریں تو اس کے اندر سنگل پنچ، فریبلیٹر، ڈسٹیگریشن، میگنیٹک ہارڈ پلیٹ، مکسچر، اس طرح کی کافی ساری مشینری آتی ہے، پی ایچ میٹر آتا ہے، سیکنڈریفیوج آتا ہے، فنل آتے ہیں، بیکر آتے ہیں، کونیکل فلاسک آتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی مشینری ہیں ان کا استعمال، ان کے بارے میں بچوں کو استعمال ہونا چاہیے، مشینوں کا چلانے کا طریقہ آنا چاہیے، مشینری کی جان پہچان ہونی چاہیے، مطلب ان کو کلیئرلی ہونا چاہیے پتہ کہ فارماسیوٹکس کیا چیز ہے، اس میں کیا پڑھایا جائے گا، اس کے اندر کیا کیا چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا بایو کیمسٹری، مائکرو بایولوجی کی اگر بات کریں تو اس میں بچوں کو تقریباً جتنے بھی کیمیکل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، فیوم موڈ وغیرہ کا استعمال، اور اس طرح کا مائکروسکوپ ہوتی ہیں، سینٹریفیوج ہوتا ہے، جتنی بھی مشینری مائکرو بایولوجی، بایو کیمسٹری کے اندر کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، کس طرح استعمال ہوتے ہیں، کون سے کیمیکل کا کیا استعمال ہے، تو ان سب کے بارے بچوں کو علم ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اناٹمی فزیالوجی کی بات اگر کریں تو اناٹمی فزیالوجی کے اندر اسکیلٹن سسٹم، ہیومن سسٹم، باقی انسانی آرگن، سنیلن چارٹ، اس طرح کی تقریباً جتنی بھی اناٹمی فزیالوجی کے اندر آپ پڑھیں گے ان تمام چیزوں کو آپ کو جان پہچان ہونا چاہیے اور ان کے استعمال کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیں، آپ کو فارماسیوٹکس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، فارماکوگنوسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، مائکرو بایولوجی، بایو کیمسٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اناٹمی اور فزیالوجی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو ان کے اندر کون کون سی مشینری استعمال ہوتی ہے، کون کون سے سسٹم، کون کون سے لیب کا اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی فارماسیوٹکس اپنا کنسیپٹ کلیئر کی بات، کس طرح کے آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا کوئی نیا سوال ہے تو اس کے بارے میں اپنا لازمی آگاہ کرنا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ کے بعد۔